صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج صدقہ کرنے والوں پر عرش کا سایہ ہوگا۔ آئیے یہ جو عرش کا سایہ پانے والے ہیں ان کے بارے میں سرکار کا فرمان کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے چہرے کو آگ کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، پس اس کا صدقہ آیا اور اس کے سر پر سایہ اور چہرے کے لیے ستر یعنی رکاوٹ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے عرش کا سایہ پانے والوں کے متعلق مجھے ابو اسحاق نے ابو الہدا بن ابو شامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خبر دی کہ ابو الہدا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو شامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اشعار کہے۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے رسول مجتبی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والا۔ نمبر 2، پاک دامن شخص جو خوف خدا عز و جل کے باعث دعوت گناہ چھوڑ دے۔ نمبر 3، وہ نوجوان جو عبادت الہی میں پروان چڑھا ہو۔ اور نمبر 4، چھپا کر صدقہ کرنے والا۔ اور نمبر 5، اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے رونے والا۔ اور نمبر 6، نماز پڑھنے والا۔ اور نمبر 7، عادل حکمران۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنایا یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔